بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری بحث اصول موجز میں الموجز فی اصول الفقہ میں امر ثالث کے بارے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ وعظ کسے کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی طرف اشارہ کروں، یہ جو ہم وعظ اور دوسرے مباحث الفاظ کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ان کو مطرح کرنے سے بھی ہمارا اصل ہدف یہ ہے کیونکہ احکام شرعیہ کے دو اہم ترین منبع یعنی کتاب اور سنت ہمارے پاس الفاظ کی شکل میں ہیں، متن اور ٹیکسٹ کی صورت میں ہیں۔ لہٰذا کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مباحث الفاظ کے بارے میں گفتگو ہو۔ تو اس وجہ سے ہم علم اصول میں مجبور ہیں کہ مقدمتاً آپ کے سامنے لغت کے کچھ عمومی مباحث کو پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لغت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، الفاظ کی دلالت کس طریقے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ مجبوری ہے ہماری کہ آپ کے سامنے یہ مباحث پیش کریں۔ انشاءاللہ جیسے آگے چلیں گے آپ کو بخوبی احساس ہوگا کہ ان مباحث کا کیا فائدہ ہے۔ بہرحال امر ثالث ہمارا وعظ کے بارے میں تھا۔ گزشتہ جلسے میں وعظ کے دو تعریفوں کی جانب اشارہ کیا کہ پہلی تعریف یہ ہے کہ لفظ کو معنی کے مقابل قرار دینا، یعنی ایک لفظ کو معین کرنا تاکہ دلالت کرے ایک معنی پر، یہ ایک تعریف تھی۔ دوسری تعریف یہ تھی کہ وعظ یعنی لفظ کا معنی سے ایک طرح کا اختصاص پیدا کرنا، لفظ اور معنی کے مابین ارتباط کا ہونا، یہ دوسری تعریف تھی۔ پھر عرض ہوا کہ اس وعظ کی ایک لحاظ سے دو قسمیں ہیں، یا وضع تعیینی ہے یا وضع تعینی ہے۔ وضع تعیینی سے مراد یہ ہے کہ ایک معین واضح آ کر ایک لفظ کو ایک مخصوص معنی کے لیے قرار دے اور وضع کرے، اور وضع تعینی سے مراد یہ ہے کہ کوئی مخصوص اور خاص واضح نہیں ہے بلکہ لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال کی وجہ سے واضح کی حد تک پہنچ جاتا ہے، یہ ہو جائے گی وضع تعینی۔ آج ایک اور تقسیم ہم وعظ کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ مشہور تقسیم ہے تقسیم رباعی کہ وعظ کو ایک لحاظ سے چار قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بندہ حقیر مقدمتاً دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ان مقدمات کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور یہ بحث ہمارے لیے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں۔ آپ منطق میں پڑھتے ہیں کہ کل ما یعقل و یتصور فہو مفہوم، ہر وہ چیز جس کو آپ تصور کرتے ہیں، اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، اس شے کو مفہوم کہتے ہیں۔ مفہوم یعنی وہ تصور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آتا ہے۔
پھر یہ مفہوم خارج میں جس چیز پر منطبق ہوتا ہے، جس چیز پر فٹ آتا ہے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں مصداق۔ مثلا ایک کتاب آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کتاب کو آپ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں، اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کتاب کی صورت جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ اور خارج میں جس شے پر یہ مفہوم منطبق آتا ہے اور فٹ ہو رہا ہے، اس شے کو ہم مصداق کہیں گے۔ یہ جو خارج میں کتاب پڑھا ہے یہ مصداق ہے، اور جو اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہے اسے ہم مفہوم کہتے ہیں۔ اچھا، اس مفہوم کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، یا مفہوم مفہوم جزئی ہے، یا مفہوم کلی ہے۔ مفہوم جزئی سے مراد وہ مفہوم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کے اندر فقط اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک چیز پر صادق آئے، ایک سے زیادہ چیزوں پر وہ صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسے ہم جزئی کہتے ہیں۔ اگر ایک مفہوم ایسا ہو کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مفہوم کلی۔ مثال، زید آپ کا دوست ہے، آپ نے اس کا جو تصور کیا ہے، آپ کے ذہن میں جو آپ کے دوست زید کا مفہوم ہے، اس مفہوم کو ہم کہتے ہیں جزئی، کیونکہ یہ جو زید والا تصور ہے، آپ کے دوست زید کا تصور جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ خارج میں فقط آپ کے دوست زید پر منطبق ہو سکتا ہے، اسی پر صادق آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر صادق آنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اسے کہیں گے مفہوم جزئی۔ لیکن مفہوم انسان، یہ جو انسان کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، اس مفہوم میں اتنی وسعت ہے اور اتنی صلاحیت ہے کہ خارج میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں پر صادق آ سکتا ہے، زید پر صادق آ سکتا ہے، عمر پر صادق آ سکتا ہے، خالد پر صادق آ سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے مصادیق پر صادق آنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ ایسے مفہوم کو ہم کہتے ہیں مفہوم کلی۔ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جزئی کسے کہتے ہیں اور کلی کسے کہتے ہیں، لیکن تذکر کے لیے دوبارہ میں نے اس کا تکرار کیا۔ یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ جو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر مفہوم کلی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بہت سارے جزئی مفہوم کی حکایت کر سکتا ہے۔ مثلا جیسے مفہوم انسان ہے نا، اس مفہوم انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ زید کو بھی ہمارے لیے حکایت کرتا ہے، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی اس کے مصادیق ہیں ان تمام مصادیق کی یہ حکایت کرتا ہے، کیونکہ مفہوم کلی در حقیقت اپنے تمام مصادیق اور جزئیات کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واضح سی بات ہے، کیونکہ مفہوم کلی میں ہم کہتے ہیں یہ صلاحیت ہے کہ بہت سارے مصادیق پر صادق آ سکتا ہے۔ جب بہت سارے مصادیق پر صادق آ سکتا ہے تو اس مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بہت سارے مصادیق کے لیے آئینہ بھی بن سکتا ہے، ان سے حکایت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جزئی میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ مثلا جو آپ کا زید دوست ہے، جو مفہوم اس کا آپ کے ذہن میں ہے، وہ مفہوم فقط اور فقط آپ کے دوست زید کی حکایت کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی حکایت نہیں کرتا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو بس مفہوم جزئی آئینہ بنتا ہے لیکن فقط اپنے ایک مصداق کے لیے، لیکن مفہوم کلی میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے متعدد جزئیات کے لیے آئینہ بن سکتا ہے، ان کی حکایت کر سکتا ہے، ان کو ہمارے لیے نقل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ جس کو آپ حتماً اپنے ذہن میں رکھیں۔ بس دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ مفہوم کلی میں یہ صلاحیت ہے کہ متعدد اور متکثر جزئیات سے حکایت کرے، لیکن مفہوم جزئی میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کلی میں یہ صلاحیت ہے کہ متعدد اور متکثر مصادیق کی حکایت کرے،
لیکن مفہوم جزئی میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ اچھا، تیسرا مقدمہ جو میں کل بھی کسی حد تک بیان کر چکا تھا وہ یہ ہے کہ وضع جب بھی ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، جب بھی وضع کا عمل انجام دیتے ہیں، کوئی بھی واضح جب وضع کرتا ہے تو اپنے ذہن میں پہلے مرحلے میں لفظ کو تصور کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں معنی کو تصور کرتا ہے، اور پھر اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ یہ وضع اس طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ وضع میں بھی در حقیقت آپ دو چیزوں کے درمیان ایک حکم لگاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص کرتا ہوں، بس وضع در حقیقت ایک طریقے کا حکم لگانا ہے دو چیزوں کے درمیان۔ دو چیزوں کے درمیان جو آپ ارتباط پیدا کرتے ہیں، پھر جا کر آپ وضع کے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ وضع کے عمل کو انجام دینا چاہیں گے وہاں پر ضروری ہے کہ لفظ کو بھی تصور کریں، وہاں پر ضروری ہے کہ آپ خود معنی کو بھی تصور کریں۔ جب تک لفظ اور معنی کو تصور نہیں کریں گے تو آپ لفظ کو معنی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ لہذا وضع کے اندر لفظ کا تصور بھی ضروری ہے، معنی کا تصور بھی ضروری ہے۔ یہ تیسرا مطلب کہ جس کو مقدمتاً سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں آہستہ آہستہ اصل بحث کی طرف کہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے کیا بحث کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وضع کو خود مقام تصور میں کہ لفظ کو جب معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو عقلی طور پر 4 صورتیں ممکن ہیں۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے مثلا ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کے اندر ایک جزئی معنی کو تصور کرتے ہیں، ایک جزئی مفہوم کو تصور کرتے ہیں، پھر لفظ کو اسی جزئی مفہوم کے لیے وضع کرتے ہیں۔ کیا کہا میں نے یہ عرض کیا کہ آپ ایک مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر ایک جزئی معنی کو تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس جزئی معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں، اسی جزئی معنی کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے وضع خاص اور موضوع له خاص۔ وضع خاص یہاں پر جو کہتے ہیں نا الوضع الخاص، وضع خاص، اس پہلی وضع سے مراد یہاں پر وہ معنی ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہم کہتے ہیں نا وضع خاص، اس وضع خاص سے مراد وہ معنی ہے جو آپ تصور کر رہے ہیں، یعنی جزئی معنی۔ موضوع له خاص یعنی اسی معنی جزئی کے لیے جو لفظ وضع کر رہے ہیں اسی معنی جزئی کے لیے وضع کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا موضوع له خاص۔ مثلا آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، کل والی مثال ہی، آپ کیا کرتے ہیں، اپنے اسی بیٹے کے لیے علی کا نام رکھتے ہیں، محمد کا نام رکھتے ہیں۔ اپنے ذہن میں آپ نے ایک جزئی کو تصور کیا، ایک جزئی معنی کو، یعنی آپ اپنے بیٹے کو تصور کرتے ہیں، پھر اسی بیٹے کے لیے محمد یا علی کا نام رکھتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے وضع خاص اور موضوع له خاص۔ اچھا، دوسری مرتبہ اس کے بالکل برعکس، یعنی کیا؟ یعنی اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں ایک کلی معنی کو تصور کرتے ہیں، پھر لفظ کو اسی کلی معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، اس کو کہا جائے گا وضع عام موضوع له عام۔ وضع عام یعنی وہ معنی جو آپ نے پہلے مرحلے میں تصور کیا ہے وہ عام معنی ہے۔ موضوع له عام یعنی جس معنی کے لیے آپ لفظ کو وضع کر رہے ہیں وہ وہی کلی معنی ہے،
یعنی عام معنی کو آپ نے اپنے ذہن میں تصور کیا، پھر اسی عام معنی کے لیے لفظ کو آپ قرار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوع لا عام۔ مثال، آپ نے اپنے ذہن میں مفہوم انسان کو، ایک کلی مفہوم انسان کو تصور کیا، اپنے ذہن میں آپ کلی مفہوم انسان کو تصور کرتے ہیں، پھر اسی کلی مفہوم انسان کے لیے لفظ انسان کو وضع کرتے ہیں، تو یہاں پر کہا جائے گا وضع عام موضوع لا عام۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک کلی معنی کو تصور کرتے ہیں، لیکن جو لفظ کو وضع کرتے ہیں اس کلی معنی کے مصادیق کے لیے وضع کرتے ہیں۔ یہ قسم سمجھنے والی ہے، تھوڑی سی دقت کریں۔ مثلا آپ اپنے ذہن میں ایک کلی مفہوم کو سوچیں، ایک کلی مفہوم آپ نے سوچا، پھر اس کلی مفہوم کے، کیونکہ جزئیات زیادہ ہو سکتے ہیں، مصادیق زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اس لفظ کو اس کلی معنی کے لیے وضع نہیں کرتے، بلکہ لفظ کو اس کلی معنی کے مصادیق کے لیے وضع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وضع عام موضوع لا خاص۔ وضع عام یعنی وہ جو پہلے مرحلے میں آپ نے اپنے ذہن میں معنی تصور کیا ہے وہ معنی کلی ہے، موضوع لا خاص یعنی جس کے لیے آپ لفظ کو وضع قرار دے رہے ہیں وہ کلی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کلی معنی کے مصادیق کے لیے آپ اس لفظ کو وضع کرتے ہیں، اس کو کہا جائے گا وضع عام موضوع لا خاص۔ مثال پر توجہ کریں، مثلا آپ مفہوم ابتدا ایک کلی مفہوم ہے، مفہوم ابتدا ایک کلی مفہوم ہے، چاہے وہ آغاز تہران سے ہو، چاہے وہ آغاز قم سے ہو، چاہے وہ آغاز کراچی سے ہو، چاہے وہ آغاز حیدرآباد سے ہو، چاہے وہ آغاز اسلام آباد سے ہو۔ اب ابتدا ایک کلی مفہوم ہے، ابتدا یعنی آغاز، یہ ابتدا کلی مفہوم ہے جس کو آپ نے تصور کیا، لیکن اس ابتدا کے کلی مفہوم کو تصور کر کے آپ جو اس کے مصادیق ہیں ان کے لیے اس لفظ کو وضع کریں۔ مثلا وہ ابتدا جو تہران سے ہو رہی ہے، وہ ابتدا جو قم سے ہو رہی ہے، وہ ابتدا جو مثلا اسلام آباد سے ہو رہی ہے، یعنی خاص ابتدا، اسے کہا جاتا ہے وضع عام موضوع لا خاص۔ حروف جتنے بھی ہیں ان میں اس طریقے سے ہوتا ہے، حروف میں وضع عام ہوتی ہے اور موضوع لا اس کا خاص ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا عوامل ملا محسن میں پڑھ کر آئے، آپ کہتے ہیں من لابتداء الغایت، من ابتداء مسافت کے لیے، مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ مثال آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ من جو اس مثال کے اندر ہے ایک خاص ابتدا کو بیان کر رہی ہے۔ وہ کون سی خاص ابتدا؟ وہ خاص ابتدا جو کوفے سے بصرے کی طرف ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، وہ ابتدا جو بصرے سے کوفے کی جانب ہے، بصرے سے جو آغاز ہو رہا ہے اس ابتدائیت کے لیے من کو وضع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ابتدائیت خاص بصرے سے ہو رہی ہے، مقام تصور میں آپ نے اس خصوصی اور جزئی ابتدا کو تصور نہیں کیا، آپ نے مطلق اور عام ابتدا کو تصور کیا ہے، لیکن لفظ من کو اس خاص ابتدا کے لیے وضع کیا۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں وضع عام موضوع لا خاص۔ اس کو بار بار تصور کیجئے گا کہ معنی عام تصور کر رہے ہیں، لیکن لفظ کو اس عام معنی کے لیے وضع نہیں کرتے، بلکہ لفظ کو اس کے خاص مصادیق کے لیے آپ وضع کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا وضع عام، یعنی وہ جو ابتدائی مرحلے میں معنی متصور ہے وہ عام ہے، لیکن جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ اس کے خاص مصادیق ہے۔ چوتھی صورت ہمارے پاس وضع خاص موضوع لا عام، تیسری قسم کے بالکل برعکس،
یعنی خاص معنی کو تصور کرتے ہیں، زید کو تصور کیا، لیکن لفظ کو اس خاص معنی کے لیے وضع نہیں کرتے بلکہ عام معنی کے لیے وضع کریں. اسے کہا جائے گا وضع خاص اور موضوع لا عام، کہ آپ نے خاص معنی کو تصور کیا ہے لیکن لفظ کو اس خاص معنی کے لیے وضع نہیں کرے بلکہ ایک عام معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں. کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ چوتھی قسم محال ہے. اچھا، ان میں سے کون سی قسمیں درست ہیں کون سی قسمیں درست نہیں ہیں؟ تو دو مقامات پر بحث ہے. ایک مقام امکان ہے اور ایک مقام وقوع ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. مقام امکان کا مقصد یہ ہے کہ یعنی فی نفس ہی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، عقلی طور پر محال نہیں ہے، لیکن آیا خارج میں اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے، یہ مقام وقوع ہو جائے گا. بس مقام امکان اور مقام وقوع کے اندر فرق ہے. مثال ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 15 مجتہد ہو سکتے ہیں. خوب امکان کے لحاظ سے تو ہو سکتے ہیں نا، 15 مجتہد مراج تقلید ہو سکتے ہیں، لیکن مقام وقوع میں خارج میں آیا 15 مجتہد ہے یا نہیں، یہ علیحدہ بات ہے. تو ایک مقام امکان ہے اور ایک مقام وقوع ہے. تو اب آتے ہیں ان 4 قسموں کے بارے میں، دونوں چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ آیا یہ 4 قسمیں ممکن ہیں پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں اگر ممکن ہیں تو پھر آیا واقع بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو آئے ان 4 قسموں کو مقام امکان کے لحاظ سے دیکھا جائے. پہلی قسم بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان خاص معنی کو تصور کرے اور اسی خاص معنی کے لیے لفظ کو بھی وضع کرے کہ وضع خاص موضوع لا خاص، بالکل ممکن ہے. دوسری قسم کلی معنی کو تصور کریں پھر اس کلی معنی کے لیے لفظ کو وضع کریں، یہ بھی بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے. آپ ایک کلی معنی کو تصور کریں پھر اس کلی معنی کے لیے لفظ کو وضع کریں کہ وضع عام موضوع لا عام، یہ بھی ممکن ہے. اچھا، تیسری قسم ممکن ہے، جی تیسری قسم بھی ممکن ہے. آپ ایک کلی معنی کو تصور کریں اور اس کے جزئیات اور اس کے مصادیق کے لیے لفظ کو وضع کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مقدمے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کلی اپنے مصادیق اور جزئیات کے لیے آئینہ بنے. کلی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے جزئیات اور مصادیق کی حکایت کر سکتا ہے، لہذا آپ کلی کو تصور کرتے ہیں پھر لفظ کو اس کے جزئیات کے لیے وضع کرتے ہیں. خوب یہ بھی عقلاً ممکن ہے، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن چوتھی قسم وضع خاص اور موضوع لا عام، آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ جی مشہور یہ ہے کہ یہ قسم ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تصور کیا ہے خاص معنی کو. خب جب خاص معنی کو تصور کیا ہے تو لفظ کو عام معنی کے لیے کیسے وضع کر رہے ہیں؟ آپ نے تو عام کا تصور ہی نہیں کیا نا. اور خاص کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عام کے لیے آئینہ واقع ہو سکے. خاص تو فقط اپنے مصداق کو دکھائے گا نا، دوسرے مصادیق کو تو وہ نہیں دکھا سکتا. لہٰذا یہاں پر وضع خاص موضوع لا عام مشہور یہ ہے کہ یہ ممتنع اور محال ہے. کیوں ممتنع اور محال ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ نے وہ معنی تصور نہیں کیا جس معنی کے لیے آپ لفظ کو وضع کریں. آپ نے تو خاص معنی کو وضع کیا، عام معنی کو تصور ہی نہیں کیا. جب عام معنی کو تصور نہیں کیا تو لفظ کو اس کے لیے کیسے وضع کر سکتے ہیں؟ یہ چوتھی قسم کے بارے میں کہ چوتھی قسم مشہور یہ ہے کہ محال ہے. اچھا، ان 4 قسموں میں 3 ممکن ہے اور چوتھی قسم یعنی ایک محال ہے. سوال، ان قسموں میں سے واقع کون سی قسم ہے؟ کہتے ہیں کہ وضع خاص اور موضوع لا خاص یہ تو واقع ہے. آپ جو نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے دوسرے تیسرے ایسے ہی ہوتا ہے، وضع خاص ہوتی ہے اور موضوع لا خاص ہوتا ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی اشکال نہیں. اچھا، دوسری قسم وضع عام موضوع لا عام، یہ بھی بالکل واقع ہے. جتنے بھی اجناس کے آپ نام رکھتے ہیں، انواع کے نام رکھتے ہیں، مثلا انسان ہے، بقر ہے، شجر ہے، حجر ہے،
کہ عرفی لحاظ سے ان کو اجناس کہتے ہیں، منطقی لحاظ سے انواع کہتے ہیں. یہ آپ تصور کرتے ہیں کلی مفاہیم، پھر ان کلی مفاہیم کے لیے آپ نے الفاظ بھی وضع کیے ہوئے ہیں. تو یہ دوسری قسم بھی واقع ہے. اچھا، تیسری قسم کے لیے بھی بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ یہ بھی واقع ہوئی ہے. جس طریقے سے حروف کے اندر وضع ایسے ہوتی ہے، حروف میں ہم کیا کرتے ہیں، کلی معنی کو تصور کر کے اس کے مصادیق اور اس کے جزئیات کے لیے لفظ کو وضع کرتے ہیں. اسماء اشارات کے اندر بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے ہے. تو اس تیسری قسم کے بارے میں بھی بہت سارے محققین کہتے ہیں کہ واقع ہے. باقی چوتھی قسم جب ممکن ہی نہیں ہے تو واقع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تقریباً جو اقسام وضع جو رباعی قسم ہے اس کا مطلب اور مفہوم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیں ذرا عبارت کی طرف کہ اس عبارت کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. اقسام الوضع، وضع کے اقسام. ثم ان للوضع فی مقام التصور اقساما اربعۃ. بتحقیق وضع کے لیے مقام تصور میں 4 قسمیں ہیں. مقام تصور میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ عقلی لحاظ سے یہ 4 صورتیں بن سکتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم بعد میں آ کر بحث کریں ان میں سے کون سی صورت ممکن ہے اور کون سی صورت ممکن نہیں ہے. لیکن تصور کے طور پر عقلی لحاظ سے یہ 4 صورتیں آپ فرض کر سکتے ہیں. پہلی صورت الوضع الخاص والموضوع لہ الخاص. یہاں پر میں نے کہا نا الوضع الخاص یعنی وہ معنی متصور جس معنی کا آپ تصور کرتے ہیں، والموضوع لہ الخاص یعنی جس معنی کے لیے آپ اس لفظ کو وضع کرتے ہیں وہ بھی خاص ہے. دوسری قسم الوضع العام والموضوع لہ العام. الوضع العام والموضوع لہ الخاص. الوضع الخاص والموضوع لہ العام. یہ 4 قسمیں. ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما هو کون المعنى الملحوظ حین الوضع جزئیا او کلیا. پھر فرماتے ہیں کہ میزان اور معیار کسی وضع کے خاص اور عام ہونے کا کیا ہے. فرماتے ہیں وہ معنی جو آپ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں. اگر وہ معنی جزئی ہے تو وضع خاص، اگر وہ معنی کلی ہے تو وضع عام ہو جائے گی. ثم ان المیزان، فرماتے ہیں کہ بے شک میزان اور معیار فی کون الوضع خاصا او عاما، وضع کے خاص اور عام ہونے میں میزان کیا ہے، ہوا. یہ ان کی خبر ہے. ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما، وہ میزان کیا ہے، ہوا کون المعنى الملحوظ حین الوضع. وہ معنی جب آپ وضع کرتے ہیں اور جس کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی وضع کے عمل کو انجام دیتے وقت جو اپنے ذہن میں آپ معنی کا لحاظ کرتے ہیں اس کا جزئی اور کلی ہونا میزان اور معیار ہے. دیکھیں اس عبارت کو اگر اچھے طریقے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان المیزان، ان کا اسم المیزان اور خبر ہوا کون المعنى الملحوظ حین الوضع جزئیا او کلیا، یہ پورا جملہ ہوگا. اور یہ جو جزئیا او کلیا ہے یہ خبر ہے کون المعنی کون کے لیے، اور کون الوضع خاصا او عاما یہ خاصا اور عاما خبر ہے کون کے لیے. اگر عبارت کی ترکیب اس طریقے سے ہے تو معنی بالکل روشن ہو جائے گا. بے شک وضع کے خاص اور عام ہونے میں میزان اس معنی ملحوظ یعنی وہ معنی کہ جس کا ذہن میں لحاظ کیا گیا ہے، حین الوضع وضع کے وقت اس معنی ملحوظ کا جزئی اور کلی ہونا وضع کے خاص اور عام ہونے کا معیار اور میزان ہے. کہ انشاءاللہ عبارت روشن ہوگی.
فَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، اگر وہ ملحوظ جو آپ نے اپنے ذہن میں تصور کیا ہے معنی، اگر وہ معنی کہ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں لحاظ کیا ہے اگر وہ خاص ہو یعنی جزئی ہو، وَوُضِعَ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، اور لفظ کو اسی خاص معنی کے مقابلے میں وضع کیا جائے، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، تو یہ قسم اول میں سے ہو جائے گا۔ قسم اول میں سے یعنی وضع خاص اور موضوع لا خاص، کا وضع الاعلام شخصیہ، جس طریقے سے اعلام شخصیہ کی وضع، جو شخصی نام ہے ان میں وضع اس طریقے سے ہوتی ہے، مثلا کسی کا نام علی ہے یا کسی شہر کا نام نجف ہے، تو یہاں پر کیا ہے وضع خاص ہے، موضوع لا بھی خاص ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا وَوُضِعَ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، اگر ملحوظ یعنی وہ جو آپ نے اپنے ذہن میں معنی کا تصور کیا ہے وہ معنی عام ہو یعنی کلی ہو، وَوُضِعَ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، اور لفظ کو اس کے مقابلے میں وضع کیا جائے یعنی اسی کے لیے وضع کیا جائے، فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي، تو یہ قسم ثانی ہوگا، یعنی وضع عام موضوع لا عام، کا اسماء الاجناس، جیسے اجناس کے نام۔ یہاں پر اجناس سے مراد جنس منطقی نہیں ہے بلکہ جنس عرفی لحاظ سے انسان بھی ایک جنس ہے، علم بھی ایک جنس ہے، عاقل بھی ایک جنس ہے، یہ مراد ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا وَلَمْ يُوضَعْ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ بَلْ وُضِعَ لِمَصَادِیقِ ذَلِکَ الْعَامِ، تیسری قسم یہ ہے کہ ملحوظ یعنی وہ معنی کہ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں لحاظ کیا ہے، تصور کیا ہے، وہ معنی تو عام ہے یعنی کلی ہے، لیکن وَلَمْ يُوضَعْ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، لیکن لفظ کو آپ اس عام معنی کے لیے وضع نہیں کرتے، بل وُضِعَ لِمَصَادِیقِ ذَلِکَ الْعَامِ، بلکہ لفظ کو آپ اس عام مفہوم کے مصادیق کے لیے وضع کر رہے ہیں، وہ جو کلی مفہوم ہے اس کے جو مصادیق ہے اس کے لیے آپ لفظ کو وضع کر رہے ہیں، تو فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، تو یہ قسم ثالث ہوگا۔ قسم ثالث یعنی وضع عام اور موضوع لا خاص۔ مثال کل ادوات والحروف، یہ عطف تفسیری، ادوات و حروف ایک معنی میں، جس طریقے سے حروف علی ما هو المشہور، جس طریقے سے حروف کے بارے میں مشہور نظریہ یہی ہے، یعنی اصولیوں کے مابین مشہور نظر یہی ہے۔ فالواضع علی ھذا القول، اس قول کے مطابق واضع کیا کرتا ہے، تصور مفہوم الابتداء والانتہاء الکلیین، واضع آ کر ابتداءً کیا کرتا ہے، ابتداء اور انتہا جو دونوں کلی مفہوم ہیں ان دونوں کلی مفہوم کو تصور کرتا ہے، کلی ابتداء کو تصور کرتا ہے، کلی انتہا کو تصور کرتا ہے، ثم، اور اس کے بعد وضع یعنی واضح آ کر وضع کرتا ہے لفظت من و الا، من اور الا کو وضع کرتا ہے، کس کے لیے، اس کلی ابتدا اور کلی انتہا کے لیے، نہ لمصادیق ہمل جزئیہ، ہما کی ضمیر ابتدا اور انتہا کی طرف، ابتدا اور انتہا کے جزئی مصادیق کے لیے من اور الا کو وضع کرتا ہے، التی یعبر عنہا بالمعانی الحرفیہ، وہ مصادیق جزئیہ کے جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے معانی حرفیہ۔ اچھا، یہ تیسری قسم۔ وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، اگر وہ ملحوظ خاص ہو یعنی وہ معنی جو آپ تصور کر رہے ہیں وہ خاص ہو، وَوُضِعَ اللَّفْظُ لِلْجَامِعِ بَيْنَ هَذَا الْخَاصِ وَالْفَرْدِ الْآخَرِ، لیکن لفظ کو وضع کیا جاتا ہے للجامع یعنی للکلی،
ایک ایسے کلی اور جامع مفہوم کے لیے کہ جو جامع ہے بین ھذا الخاص، اس خاص معنی جس کو آپ نے تصور کیا ہے اس کو بھی شامل ہے، والفرد الآخر، اس خاص کے علاوہ دوسرے افراد کو بھی شامل ہے۔ یعنی آپ نے خاص معنی کو تصور کیا ہے لیکن لفظ کو ایک عام معنی کے لیے واضح کرتے ہیں، وہ عام معنی ایسی ہے جو اس خاص کو بھی شامل ہے اور اس خاص کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ، تو یہ قسم رابع ہو جائے گی، یعنی واضح خاص موزون لا عام۔ المعروف امکان الاولین ووقوعهما فی عالم الواضح، علماء کے مابین مشہور اور معروف یہ ہے کہ ابتدائی دونوں قسمیں ممکن بھی ہیں اور عالم وضع میں واقع بھی ہوئی ہیں، یعنی امکان بھی ہے اور دونوں کا وقوع بھی ہے۔ وضع خاص موزون لا خاص، وضع عام موزون لا عام، دونوں ممکن بھی ہیں اور دونوں عالم وضع میں واقع بھی ہوئی ہے۔ و امکان الثالث، اور یہ بھی ہے کہ تیسری قسم بھی ممکن ہے۔ وَإِنَّمَا الْبَحْثُ فِي وُقُوعِهِ، لیکن اس کے واقع ہونے میں بحث ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ تیسری قسم کو پہلی دو قسموں سے جدا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ پہلے والی دونوں قسمیں ممکن بھی ہیں اور واقع بھی ہیں، مشہور ہے، لیکن تیسری قسم کے امکان کے بارے میں تو یہی ہے کہ ممکن ہے لیکن اس کے واقع ہونے میں اختلاف ہے۔ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْوَضْعَ فِي الْحُرُوفِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے جان لیا کہ ہم نے کہا کہ نہ، یہ تیسری قسم واقع بھی ہوئی ہے، حروف کی وضع اس طریقے سے ہے۔ انما الکلام فی امکان الرابع فضلا عن وقوعہ، کہتے ہیں کلام صرف چوتھی قسم کے ممکن ہونے کے بارے میں ہے کہ آیا ممکن ہے یا نہیں ہے، فضلا عن وقوعہ، چہ برسد کے اس کے وقوع ہونے کے بارے میں بات کریں۔ جب اس کا ممکن ہونا ہی مشکل ہے تو اس کے واقع ہونے کی بات تو دور ہے۔ انما الکلام فی امکان الرابع، کہتے ہیں بس صرف چوتھی قسم کے ممکن ہونے کے بارے میں ہے، فضلا عن وقوعہ، چہ برسد کے اس کے وقوع ہونے کے بارے میں بحث کرے یا کلام۔ فالمشہور استحالۃ الرابع، مشہور قول یہ ہے کہ چوتھی قسم ممکن نہیں ہے، یعنی محال ہے، وضع خاص موزون لا عام محال ہے۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّالِثِ حَيْثُ قِيلَ بِإِمْكَانِهِ وَالرَّابِعِ حَيْثُ قِيلَ بِإِمْتِنَاعِهِ، کہتے ہیں کہ کلام اس بات میں واقع ہوا ہے کہ بالآخر تیسری اور چوتھی قسم میں کیا فرق ہے۔ تیسری قسم کے ممکن ہونے کی بات کی گئی ہے اور چوتھی قسم کے ممتنع اور محال ہونے کی بات کی گئی ہے، بھائی آخرکار ان میں کیا فرق ہے۔ وجہہ، کہتے ہیں کہ وجہ فرق، ان الملحوظ العام فی القسم الثالث له قابلیت الحکایت عن مصادیقہ و جزئیاتہ، یہ مقدمے میں نے مطلب ذکر کیا تھا کہ عام کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ خاص کے لیے آئینہ بن سکے، عام خاص کی حکایت کر سکتا ہے لیکن خاص عام کی حکایت نہیں کر سکتا۔ یہی فرق ہے تیسری اور چوتھی قسم میں، کیونکہ تیسری قسم میں عام معنی کو تصور کیا ہے لہٰذا اس کے مصادیق کے لیے لفظ کو ہم وضع کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی قسم میں تو آپ نے خاص معنی کو تصور کیا ہے، وہاں پر عام معنی کے لیے لفظ کو کیسے وضع کریں، کیونکہ عام معنی کو تو آپ نے تصور ہی نہیں کیا، اور خاص کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ عام کی حکایت کرے، یہ اصل فرق ہے۔ وجہہ، یعنی وجہ فرق، ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، وہ معنی کہ جو قسم ثالث میں آپ نے اپنے ذہن میں لحاظ کیا ہے وہ معنی عام ہے، وہ ملحوظ عام، وہ کلی مفہوم جو قسم ثالث میں آپ نے لحاظ کیا ہے، لہو قابلیت الحکایت، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ حکایت کرے، نقل کرے، آئینہ بنے، ان مصادیق ہی و جزئیات ہی، اپنے مصادیق اور جزئیات کی حکایت کر سکتا ہے، عام مفہوم اپنے مصادیق اور جزئیات کی حکایت کر سکتا ہے۔
یہاں پر مصادیق اور جزئیات ایک معنی میں، اگرچہ آپ جب فلسفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ مصداق اور جزئی میں یا مصداق اور افراد میں ایک لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے، کہ بہرحال وہ یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ فَلِلْوَاضِحِ، جب عام میں صلاحیت ہے اپنے مصادیق کے حکایت کرنے کی تو پھر واضح کے لیے ممکن ہے کہ ان یتصور مفہوم الابتداء والانتہا، مفہوم ابتدا اور انتہا کو تصور کرے، وَيَضَعَ اللَّفْظَ لِمَصَادِقِهِمَا، وَيَضَعَ عطف ہو رہا ہے ان یتصور پر، یتصور پر، لہذا ان اس پر بھی داخل ہوگا۔ وَيَضَعَ اللَّفْظَ لِمَصَادِقِهِمَا، اور لفظ کو ابتدا اور انتہا کے مصادیق کے لیے وضع کرے، التی، وہ مصادیق کے تحکی انہا مفاہیمہما، وہ مصادیق کے جن کی حکایت کر رہے ہیں ان دونوں مصادیق کے مفاہیم، کیونکہ مفاہیم کلیہ کو تو آپ نے تصور کیا ہے نا، وہ مفاہیم کلیہ اپنے مصادیق کی حکایت کر رہے ہیں۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّابِعِ، لیکن یہ چوتھی قسم کے برخلاف ہے۔ فَإِنَّ الْمَلْحُوظَ لِأَجْلِ تَشَخُّصِهِ بِخُصُوصِيَّاتٍ يَكُونُ خَاصًا، چوتھی قسم میں ملحوظ یعنی متصور، جس کو آپ نے مقام ذہن میں تصور کیا ہے، وہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے متشخص ہے۔ جب اپنی خصوصیات کی وجہ سے متشخص ہے تو وہ مفہوم خاص ہے۔ فَإِنَّ الْمَلْحُوظَ لِأَجْلِ تَشَخُّصِهِ، بے تحقیق ملحوظ اپنے تشخص کی وجہ سے، تشخص اس میں کیوں ہے؟ بخصوصیات، اپنی خصوصیات کی وجہ سے اس میں تشخص ہے، یہ اپنے تشخص کی وجہ سے یکون خاصا، یہ ملحوظ خاص ہے۔ اچھا جب خاص ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ لیست لہو قابلیت الحکایت عن الجامع، تو اس خاص میں صلاحیت نہیں ہے کہ جامع سے حکایت کرے، جامع یعنی کلی مفہوم، ایک ایسا جامع کہ جو جامع ہے بین الافراد، یہ بین الافراد الجامع کے متعلق ہے، جو تمام افراد کے مابین جامع ہے، اس سے یہ خاص حکایت نہیں کر سکتا، یہ خاص اس کلی مفہوم کو ہمارے لیے نہیں دکھا سکتا۔ حتیٰ یوضع اللفظ بإضاءہ، تا ان کے لفظ کو اس جامع کے لیے وضع کیا جائے، نہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ حتیٰ قید منفی ہے، قید نفی نہیں ہے۔ وبالجملہ العام یصلح لأن یکون مرآۃ لمصادیقہ الواقعۃ تحتہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام میں صلاحیت ہے کہ وہ آئینہ واقع ہو لمصادیقہ، اپنے مصادیق کے لیے، کہ الواقعۃ تحتہ، وہ مصادیق کے جو اس کے نیچے واقع ہے، جو اس کے نیچے مندرج ہے۔ ولیکن الخاص، لیکن خاص لأجل تزیقہ و تقیدہ، اپنے مزیق اور مقید ہونے کی وجہ سے، خاص ہونے کی وجہ سے، لا یصلح ان یکون مرآۃ للجامع، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جامع کے لیے آئینہ بنے۔ کون سا جامع؟ بینہ و بین فرد آخر، جو اس خاص اور اس کے علاوہ دوسرے فرد کے درمیان جامعیت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ خاص اپنے تقید، اپنے تزیق، اپنے تنگ ہونے کی وجہ سے آئینہ نہیں بن سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔